بلال یاسین اپنے گنڈوں کے ساتھ اس نے ان پر حملہ کر دیا. اس وقت پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی, لیکن انہوں نے انہیں نہیں پکڑا بلکہ فراست پراچا کے بڑے بھائی کو اٹھا کر لے گئے. میں وہاں پہ ہمارا جو پولنگ ایجنٹ تھا اس کے اوپر 201 کی ووٹر لسٹ نہیں موجود تھی. میں اس کو وہ ووٹر لسٹ دینے گیا ہوں. ووٹر لسٹ دے کے میں ایجوکیشن یونیورسٹی کے مین گیٹ کے باہر آیا ہوں. وہاں پہ بلال اور اس کے ساتھ کو 20-25 گنڈے مسلح وہاں پہ آئے ہیں, اور بلال نے گاڑی سے اترتے ساتھ مجھے کہا کہ تو میں کسی پولنگ اسٹیشن سے نظر نہ آئے. میں نے اس کو آگے سے یہ کہا کہ یار میرا رائٹ ہے, میں جس مرضی پولنگ اسٹیشن پہ جاؤں. اتنی بات کرنی تھی. وہ 20-25 گنڈے پولیس کی موجودگی میں مجھے مارنا شروع ہو گئے ہیں. کوئی بچانے والا نہیں تھا. پولیس نے لوگوں سے کیمرے بھی پکڑے کو لوگ ویڈیو نہ بنائیں. NA 130 جو ہے یہ ہم واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں. شام کو جب رزلٹ آ رہے تھے تو میں 15 سے 16 ہزار ووٹوں سے جیت رہا تھا. انہوں نے کئی جگہوں پہ جا کر بیٹھ کر ہمارے جو ووٹ تھے ان پر ڈبل ٹھپے لگائے. اس کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں, آپ کے پاس بھی شاید آ گئی ہو. ڈبل ٹھپے لگائے, لیکن اس کے باوجود ہم جیت رہے تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ بھی واضح اکثریت سے جیت رہی. تو صبح جب اٹھے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ مجھے 2000 ووٹوں سے ہروا دیا گیا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کو 55,000 ووٹوں سے ہروا دیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ڈیجیٹل. ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں PP 174 کے جو کینڈیڈیٹ تھے PTI کی طرف سے, جو نامزد امیدوار تھے چودھری محمد اصغر صاحب. اور کل الیکشن ڈے تھا اور نتائج میں آپ کو پتہ ہے تاخیر جیسے ہو رہی ہے, اور جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں وہ تشویشناک ہیں. اور یہاں سے سننے میں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے بہت زیادہ لیڈ سے جو ہے نا وہ ون کر رہی ہیں. لیکن اچانک صبح جو رزلٹ آئے ہیں وہ لوگ تسلیم نہیں کر پا رہے, اور چودھری محمد اصغر صاحب بلال یاسین کے مقابلے پہ لڑ رہے تھے. ان کا بھی جو رزلٹ تھا وہ بھی دیکھنے والا تھا, بہت قریب ان کا رزلٹ تھا, اور بعد میں پتہ لگا کہ یہ ہار چکے ہیں. ان کے جو دوست ہیں, ان کے جو ساتھی ہیں جو کہ دفتر کے پاس موجود تھے, ان کو بھی مارا ہے بہت زیادہ پولیس نے, اور ریٹرننگ افسران نے ان کو باہر نکال دیا. بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہیں. ان کی زبانی پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو یہ سب کیا دیکھ رہے ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے سب کچھ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے, اس کی مثال شاید اس سے پہلے کبھی نہ ملتی. لوگ خود ہی والہانہ پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک والہانہ نکلے ہیں عمران خان صاحب کے لیے, اور انہوں نے اتنے ووٹ ڈالے ہیں کہ ووٹ گننے والے بھی پریشان ہو. تو اب میں آؤں آپ کی بات کی طرف. اتنے ریگڈ الیکشن میرا خیال تاریخ میں شاید کبھی نہیں ہوئے. NA 130 جو ہے یہ ہم واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں. شام کو جب رزلٹ آ رہے تھے, پہلے اس وقت 8-9 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ رہ گیا تھا, تو میں 15 سے 16 ہزار ووٹوں سے جیت رہا تھا. تو اس کے بعد پھر جب رزلٹ فائنل ہو گئے تو اس وقت بھی میری لیڈ ہزاروں میں تھی. انہوں نے کئی جگہوں پہ جا کر بیٹھ کر ہمارے جو ووٹ تھے ان پر ڈبل ٹھپے لگائے. اس کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں, آپ کے پاس بھی شاید آ گئی ہو, نہیں ہے تو میں بھیج دوں گا آپ کو. ڈبل ٹھپے لگائے, لیکن اس کے باوجود ہم جیت رہے تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ بھی واضح اکثریت سے جیت رہی. تو صبح جب اٹھے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ مجھے 2000 ووٹوں سے ہروا دیا گیا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کو 55,000 ووٹوں سے ہروا دیا ہے. تو دھاندلی کی اتنی مثال اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی, اور کوئی بھی شخص ان رزلٹس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے تو کورٹ میں گیا ہوں, انشاءاللہ ہم ڈبے کھلوائیں گے, دوبارہ گنتی ہوگی, اور پاکستان تحریک انصاف اس حلقے سے جیتی ہوئی ہے, انشاءاللہ ہم جیتیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈبے کھلوانے سے جو رزلٹ آپ لوگوں کا ہے وہ آ جائے گا, اور ان ڈبوں میں وہی ووٹس ہیں کہ جو آپ لوگوں کو کاسٹ ہوئے؟ دیکھیں, ہمارے پاس فارم 45 ہیں. فارم 45 ہمیں پریزائڈنگ آفیسرز نے دیے ہیں, تو اگر ان کے مطابق رزلٹ نہیں ہوگا تو کورٹ کے پاس واضح ثبوت ہوگا. وہ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹس پہ جو رزلٹ ہیں ان کے علاوہ جو فارم 45 ہیں وہ اور جو آپ لوگوں کے پاس ہیں وہ دونوں میں ہی تضاد آ رہا ہے. یہ کیا ایک نئی چیز سننے میں آ رہی ہے؟ جو ہمارے پاس فارم 45 ہیں وہ تو جینون ہیں, کیونکہ وہ ہمیں پریزائڈنگ آفیسر نے دیے ہیں, اور جو ان کے پاس ہے انہوں نے وہ جعلی بنائے ہیں وہاں جا کے اپنے RO آفس میں جا کے, تو ان کا تو کوئی وقت نہیں ہے. جو ہمارے پاس ہے وہی اصلی فارم 45 ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آپ کے کارکنان کو اور حتیٰ کہ امیدواروں کو بھی پولیس نے باہر نکال دیا, جبکہ جب ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو امیدوار وہاں پر موجود ہوتا ہے, اس کی موجودگی میں ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کوئی والی وارث نہیں ہے اس کا؟
देखिए जी, आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में लॉ एंड आर्डर की जितनी धज्जियां बखेरी जा रही हैं, इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर उन्हें हमारे मुखालफिन को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, पुलिस उनके साथ मिली हुई है। कल एजुकेशन सेंटर कॉलेज है यहाँ पे हमारा, वहाँ फरासत प्राचा साहब जो कि इस हल्का से सूबाई असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार थे, तो बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारे साथ इल्हाक कर लिया। तो वो वहाँ पर फिर रहे थे, तो जब बाहर निकल रहे थे तो बिलाल यासीन अपने गुंडों के साथ उसने उन पर हमला कर दिया। उस वक्त पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद थी, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं पकड़ा बल्कि फरासत प्राचा के बड़े भाई को उठा कर ले गए। नाज़रीन, फरासत प्राचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी असगर साहब ने जिनका जिक्र किया है, ये आज़ाद कैंडिडेट खड़े हुए थे, लेकिन ये चौधरी असगर साहब के जो हक में ये दस्तबरदार हो गए थे और कल रात को इनको पोलिंग स्टेशन के ऊपर खूब ज़दोकूब किया गया, क्योंकि ये वहाँ पर अपने वोट का पहरा दे रहे थे। वहाँ पर अपने जो कारकुनान थे उनके वोट का पहरा दे रहे थे और पाकिस्तान के वोट का पहरा दे रहे थे। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या हुआ है कल, कुछ बताएंगे? यार मैं वहाँ पे हमारा जो पोलिंग एजेंट था उसके ऊपर 201 की वोटर लिस्ट नहीं मौजूद थी। मैं उसको वो वोटर लिस्ट देने गया हूँ। वोटर लिस्ट दे के मैं पोलिंग एजुकेशन यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर आया हूँ जो रेटिकल रोड पे है। वहाँ पे बिलाल और उसके साथ को 20-25 गुंडे मसल्ला वहाँ पे आए हैं और बिलाल ने गाड़ी से उतरते साथ मुझे कहा कि तू मैं किसी पोलिंग स्टेशन से नज़र ना आवे। मैंने उसको आगे से ये कहा कि यार मेरा राइट है, मैं जिस मर्ज़ी पोलिंग स्टेशन पे जाऊँ, मेरा राइट है। इतनी बात करनी थी। वो 20-25 गुंडे पुलिस की मौजूदगी में मुझे मारना शुरू हो गए हैं। कोई बचाने वाला नहीं था। पुलिस ने लोगों से कैमरे भी पकड़े कि लोग वीडियो ना बनाएं। फिर पुलिस ने ही मुझे उनसे बचाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुलिस से फिर मुझे छुड़वा के फिर मारा। फिर पुलिस ने ही बचाया। एट दी एंड मेरा भाई वहाँ पे लास्ट में पहुँचा। उतनी देर में बिलाल और उसके गुंडों को पुलिस ने प्रोटेक्शन में आगे भिजवा दिया हुआ था। और जब मेरा भाई पहुंचा वो थोड़ा बोला, उसको उन्होंने मेरे भाई को उठा के पुलिस की गाड़ी में डाल दिया। शेख अदनान जो दादा साहब थाने का SHO है, ये आला कार बना हुआ है उनका। कल मैं थाने गया हूँ अपनी रिपोर्ट करवाने के लिए, उसने मेरी कंप्यूटराइज रिपोर्ट नहीं लिखी, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा सिस्टम ही नहीं चल रहा। उसने कहा जी मैनुअल लिख के दे दे। मैंने मैनुअल अपनी रिटर्न एप्लीकेशन लिख के दे दी। उसने मुहर्रर को कहा जी ये मेरे दफ्तर में रख दो, इसको मैं खुद देखूंगा। आज दूसरा दिन है, हमें पुलिस की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, आवाम को अवेयरनेस दिलाना चाहते हैं कि इस जुल्म के खिलाफ निकलें और बोले। पुलिस तो उनको प्रोटेक्शन दे रही है, जो मजलूम है उनको उठा के जेलों में डाल रही है। एक DSP से मेरी कल बात हुई तो DSP ने मुझे आगे से ये कहा जी प्राचा साहब बड़ा अफसोस हुआ है आपके साथ जो जुल्म हुआ है। मैं उसके इस बात पे हंस पड़ा। मैंने कहा ये पुलिस का काम था इंसाफ दिलाना और जालिम के हाथ घेरा तंग करना। वो जालिम को पुशअप दे रही है और मजलूम को कह रही है हमें बड़ा दुख हुआ है जी आपके साथ जो जाती हुई है। और जब पुलिस से आपको सिर्फ ये दिलासे मिलने हैं, फिर हम मीडिया पे आ गए हैं कि यार शायद मीडिया में हमारी आवाज़ कोई आगे तक पहुँचाए, कोई अवाम को अवेयरनेस आए कि इस जुल्म का निज़ाम कब तक। आज मैं हूँ, कल कोई, उसके बाद किसी और की बारी आएगी। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अगर आप लोग अब नहीं बोलेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं बोलेंगे। फिर आपको और आपके बच्चे कल कोई भी आ सकता है इनके ज़माने में।